بارے میں ذرا پلیز بات کریں. سر ہم دونوں کی ملاقات دواخانے پہ ہی ہوئی. میرا چکلالہ اسکیم 3 راولپنڈی میں دواخانہ ہے. تو عرصہ آج سے 2 سال پہلے ادھر جاب کے لیے آئی تھی اور یہ ہمارے دواخانے پہ ہی ہوتی تھی. اور میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا کہ طلاق یافتہ تھی اور اس کے بعد مجھے اچھی لگتی تھی, یعنی کہ دفتر میں کام اچھا تھا. تو میں نے سوچا کہ ہم ایک جو ہے نا مزید اس تعلق کو اگر ہم اچھا ساری عمر کے لیے نبھانا چاہیں تو صرف نکاح ہی ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. حالانکہ ہماری ارد گرد پوری سوسائٹی میں آپ دیکھیں کہ ایک لفظ گھومتا ہے ریلیشن شپ, یا ایک لفظ ہوتا ہے سچی دوستی. تو میں ان دونوں چیزوں کے خلاف تھا. تو میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں نکاح کروں گا. تو پھر محترمہ سے میں نے ایک دن کہہ ہی دیا کہ آپ مجھ سے نکاح کر لیں. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, پھر آپ میرے ماما پاپا سے بات کر لیں. تو پھر 2 سال لگ گئے اس کے امیر ابو کو اپنانے میں. تو پھر ابھی ان دنوں یکم رمضان تھا اور 19 تاریخ تھی. تو پھر 19 تاریخ کو میرا ان کے ساتھ نکاح ہو گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے. ماشاءاللہ آپ کو پہلے تو بہت بہت مبارک ہو آپ لوگوں کو اس ماشاءاللہ اس مبارک جو ہے نا رشتے کے اندر, ازدواجی رشتے کے اندر منسلک ہونے کے. آپ لوگوں کے خاندان کا کیا رد عمل تھا جب آپ ان کو پتہ چلا کہ آپ دونوں کی شادی ہونے والی ہے؟ اصل میں پاکستان میں نا دوسری شادی کرنے کو اچھا عمل نہیں سمجھا جاتا. چونکہ میں 4 براعظم اور 45 ممالک دیکھ چکا ہوں, اور جس میں نے سب سے زیادہ جو مسلمانوں کو دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی کرتے دیا اس میں افریقہ بہت آگے ہے, جس میں ایجپٹ ہے اور مراکش ہے, تیونس ہے, الجزائر ہے, موریشس ہے, یہ میں دیکھ چکا ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ سعودی عرب میں دیکھ لیں, اب عرب امارات میں دیکھ لیں, جارڈن میں دیکھ لیں, لوگ 2-2 4-4 شادیاں نہیں کرتے. تو مسئلہ یہ بس ہمارا یہ عجیب سمجھا جاتا ہے سب کانٹیننٹ ہندوستان میں دوسری شادی ہوگی. تو مجھے پتا تھا کوئی لوگوں کا رد عمل زیادہ اچھا نہیں آئے گا. پھر میں نے اپنی بیوی سے بات کی تو کہتی نہیں آپ کر لیں, آپ نے نکاح کرنا ہے تو لوگوں کو, اگر آپ لوگوں کو دیکھ کے کریں گے تو کوئی کام نہیں ہوتا. ایسا ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. تو پھر ابھی ماشاءاللہ دونوں گھر میں اکٹھے رہ رہے ہیں. میں نے نکاح کیا اور گھر لے آیا, اور اللہ کا بڑا شکر ہے, بڑا کا کرم. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اسی طرح فضل اور کرم رکھیں اور ہم اسی طرح ہنستے خوبصورت زندگی گزاریں. جی سر, سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ آپ کی جو ویڈیو ہے اور آپ کی جو تصویریں ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے نا وائرل ہوئی ہے, اور لاکھوں لوگوں نے نہ صرف ان کو شیئر کیا بلکہ ایک نئی جو ڈیبیٹ بھی ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکی ہے. تو آپ لوگوں نے کیا یہ اینٹیسپیٹ کیا تھا کہ اتنی زیادہ آپ لوگوں کو ایک دم سے یہ چیز وائرل ہو سکتی ہے, اور یہ اتنی زیادہ آپ کو نہ کہنا کہ سوشل میڈیا فینڈم مل جائے گا؟ آپ کوئی ویڈیو دیکھو اس میں کوئی کیمرے والا ہے ہی نہیں. ہم نے اپنے موبائلوں سے وہ ویڈیو بنائی, اور امبر کا یہ موقف تھا کہ چونکہ میں اپنے رشتہ داروں کو بتانا چاہتی ہوں اور اپنے ملنے والوں کو کہ بھائی میرا نکاح ہو گیا ہے اور میرے لیے ایک اچھا رشتہ ہے. تو میں نے کہا جی آپ اپنے فیس بک, تو اس کا ایک اپنا اکاؤنٹ ہے امبر کے نام سے, وہ ویڈیو اس پہ گئی ہے. حالانکہ میرا فیس بک پیج اور زیادہ فالوور ہے میرے فیس بک پہ 15 لاکھ ہے, میں نے اس پہ کوئی ویڈیو نہیں ڈالی. تو اس کے اکاؤنٹ سے وائرل ہوگی اور لوگوں نے اتنی پسند کی. کل صبح مجھے پتا چلا کہ مجھے فون ہی فون آ رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی آپ کا ٹرینڈ چل گیا حکیم صاحب, آپ تو بڑے مشہور ہو گئے ہیں. لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کو یہ ضرور پتہ چلے کہ اگر میں نے اس عمر میں بھی تعلق رکھنا تھا تو وہ نکاح کے علاوہ نہیں رکھ سکتا تھا. تو ایک پازیٹیو انرجی تھی, پازیٹیو پیغام تھا کہ نکاح کو عام کریں. یہ جو پاکستان میں ایک نیا ٹرینڈ ہے نا, یہ پکی دوستی اور کیا کہتے ہیں ریلیشن شپ, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حرام ہے اسلام میں, اس کا کوئی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. جو اللہ کا حکم ہے اور نبی کی سنت ہے وہ تو یہی ہے نا کہ آپ ایک حلال طریقے سے آئیں اور نکاح کریں. اور پھر امبر کا بھی یہی موقف تھا کہ ہم نکاح کریں گے اور سب کے سامنے کریں گے. اور دوسرا ان کی فیملی کا یہ تھا کہ آپ سب کے سامنے آئیں گے, چوری چھپے لڑکی نہیں دیں گے. ایسا ہوتا ہے نا کہ میں ذرا ایجڈ ہوں, تھوڑی سی عمر زیادہ ہے, داڑھی بھی سفید ہے, تو لڑکی چپ کے نکاح کر لیں جیسے لوگ کرتے ہیں, اور علیحدہ کرائے کے گھر میں رکھ لیں, بس زندگی گزر رہی ہے. یہ ان کا موقف نہیں تھا. وہ کہتے تھے آنا ہے تو ڈنکے کی چوٹ پہ آئیں. سر زندہ باد, ماشاء اللہ سے کہ سلوٹ کے اتنی زبردست آپ لوگ جو ہے نا کیا نام ہے ایک سوسائٹی کے اندر نیا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں کہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. سر دیکھیے آپ اپنے ارد گرد دیکھیں, میں نے جو ارد گرد کا ماحول دیکھا ہے تو دوسری شادی سے بھی ڈرتے ہیں. اور دیکھیے کہ اسلام میں ہے کہ اگر کسی کے گھر, میں ازبکستان کی مثال دے دیتا ہوں, ازبکستان میں ایک لڑکی کو طلاق ہو جائے تو اس پر کوئی بری بات نہیں سمجھا جاتا, اور اس گاؤں میں اس محلے میں اس سے دوسرا نکاح کر لیا جاتا ہے. اور ہمارے شمالی علاقہ جات میں بھی یہ بہت ہے, 1 2 3 شادیاں عام ہیں. اب ہمارا یہ پنجاب کا زیادہ تر ہی ہے کہ وہ ہو یہ کیا ہو گیا. تو لہٰذا میں اگر لوگوں کی سنتا تو نہیں ہوتا تھا. اور پھر میری بیوی نے میرا ساتھ دیا, اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اسے لے آئیں, تو اب پوچھ لیں یہ دونوں رات کو اکٹھی ہوتے ہیں. سر اب سر آ جاتے ہیں سوشل میڈیا کی اس بات پہ کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ایج کا جو ڈفرینس ہے اس کو ایک ٹاپک آف ڈیبیٹ بنایا ہوا ہے. آپ بتائیں سر کہ اس بارے میں آپ کیا کیا؟ سر دیکھیں میں نے یہ نا سب سے پہلے جو ہے یہ جو لائن آپ نے بولی میں نے یہ کاپی کی تھی جارڈن سے,
اردن سے اور ایجپٹ میں جب پہلی دفعہ مصر گیا اور دوسری دفعہ مصر گیا تو میں نے یہ دیکھا کہ ادھر 60 سال مراکش 60 سال 50 سال کا عام مرد ہے، ترکی 50 سال کا بندہ ہے، اس کی 22 سے 25 سالہ بیوی ہے. یہ تو عام ہے. یہ تو ہمیں یہ باتیں لے کر بیٹھ گئی کہ او ہو ایج کا ڈیفرنٹ ہے، ایج کا ڈیفرنٹ ہے. اگر آپ یہ دیکھیں تو پاکستان کی عدالتوں میں تمام طلاقیں ینگ لڑکے اور لڑکی کی ہیں، ایجڈ کی تو ہے ہی نہیں. اس کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کے خرچے اٹھانے ہیں، ہم نے اس کے نخرے بھی دیکھنے ہیں، ہم نے اس کو عزت بھی دینی ہے. اگر یہ پاکستان میں عام ینگ لڑکا کہ ینگ لڑکیوں کی عزت دے اس کے سارے، تو کیا طلاقوں کی شرح پاکستان میں اتنی ہو؟ ہم پہلے 5 نمبر میں پوری دنیا میں. ایسا ہی ہے نا. اور دوسرا یہ ہے تو تنقید کرنے والے تو تنقید کرتے ہیں. اگر ہم تنقید پہ جائیں تو ہم دنیا کا کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. یہاں سے سر میں آپ سے پتا کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے چینل کے توسط سے اگر آپ سر اس چیز کو اگر ڈسکلوز کرنا چاہیں، کیا آپ واقعی 60 سال کے ہیں اور کیا بھابھی جو ہے واقعی 22 سال کی؟ میری 50 پلس عمر ہے، 50 سال پلس، میں 50 پلس عمر ہے اور لوگوں نے 70 سال کا کہہ دیا ہے. اور یہ کہہ رہی ہے کم سے کم میں 26 سال کی ہوں، مجھے 22 کا کیوں کیا؟ میرے 4 سال کم کر دیا آپ نے. بھابھی اگر آپ کمفرٹیبل ہے آپ پلیز بتانا چاہیں گے کہ آپ کی اصل عمر کیا ہے، آپ کی جو شناختی کارڈ پہ جو آپ کے؟ جی میری 26 ہے. پلیز ہم اپنے ناظرین کو اپنے چینل کی توسط سے بتانا چاہیں گے کہ سوشل میڈیا پہ جو ہے نا آپ باتوں پہ یقین نہ کریں، کیونکہ وہاں پہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنی ہی 2 3 باتیں ایکسٹرا ایڈ کر کے وائرل ویوز لینے کے لیے ایسی بات کرتا ہے. تو یہ خود جو ہے اسٹریٹ فرام حکیم بابر صاحب جو ہے وہ خود بتا رہے ہیں کہ ان کی ایج کیا ہے اور بھابھی نے اپنی ایج بتا دی ہے. سو تھینک یو سو مچ. یہ بتائیے گا بابر صاحب کہ جو بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں جو کہ آپ کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ آپ کی ایج فیلوز ہوں گے اور ایسے جو نا یہ شادی کرنا چاہ رہے ہوں گے، ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ ان کا یہی پیغام ہے سر، آپ اگر جس عمر میں جا رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے تو آپ کسی سے نکاح ضرور کر لیں، کسی طلاق یافتہ سے یا جو آپ کو پسند ہے یا بیوہ یا جو آپ کو ساتھ چلنا چاہے آپ اسے نکاح کر لے. تو یہ ہمارا معاشرتی بوجھ کم ہوگا کہ ایک گھر میں 4 لڑکیاں بیٹھی ہیں، عمر 30 پلس ہے، بیچاری بیٹھی ہوئی ہیں. اور لڑکی کا والوں کو بھی ہے وہ بھی لڑکا وہ ڈھونڈتی ہیں جو کروڑ پتی بھی اور 26 سال کا ہو. پوری دنیا میں 26 سال میں کروڑ پتی کوئی نہیں ہو. ہاں جی. اور ابھی آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہماری پاکستان کی ان خواتین کو، ان لڑکیوں کو جو کہ شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن ان کی شادی نہیں بھی ہو پا رہی، تو ان کے لیے آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ میں ان کو یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ اپنا ٹائم ویسٹ مت کریں، اور اگر آپ کی ڈیورس بھی ہو چکی ہے تو آپ اپنے لیے ایک اچھا انسان تلاش کریں، اور بے شک وہ ایجڈ ہو، تاکہ وہ آپ کا خیال کرے، آپ کی عزت کرے، تاکہ آپ کی آنے والی زندگی اچھی گزر سکے. میرا ان کے لیے یہی میسیج ہوگا. شکریہ. بڑا خوبصورت میسیج ہے مس. سر آپ اس عمر کے اندر ماشاءاللہ آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ خوش ہیں اپنی زندگی کے ساتھ، تو آپ اپنی زندگی کی جو نئی ذمہ داری ہیں ان کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ سر اللہ کا شکر ہے، اللہ کا بہت احسان ہے کہ میرا ظاہر ہے دواخانہ ہے، کاروبار ہے اور گھر اپنا ہے، اور ایک اللہ کا کرم خاص ہے کہ ایک سسٹم پورا چل رہا ہے. اور مجھے امید ہے کہ میں نے 2 سال اس کا ویٹ کیا اور شادی کی. مجھے پتہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کوئی تو ہے جو نظام میں ہستی چلا رہا ہے، تو اللہ نے کرم کیا. تو یہ سارا ہم معاملہ جتنا بھی ہے ساری زندگی کے لیے خوش نصیبی کے ساتھ ہم نبھاتے رہیں گے اور چلتا رہے گا. دوسرا آپ نے سوال کیا تھا لوگ تنقید کرتے ہیں، یہی تھا آپ کا کویشچن. سوشل میڈیا پہ تنقید کرتے ہیں، تو سوشل میڈیا پہ بچا کون ہے آج تک؟ کوئی بچا آج تک؟ دوسرا یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہم گلاب دیں گے اور گلاب لیں گے. جس کے پاس خوشبو ہوگی، گلاب ہوگا، وہ وہی بانٹے گا. جس کے پاس کنکریٹ اور کانٹے ہوگے وہی بانٹے گا. جو فیس بک پہ بیٹھے ہیں، جو اچھے پڑھے لکھے لوگ ہیں، جیسے ان کے ماں باپ کی تربیت ہوگی ویسے کمنٹ آئیں گے. اچھا جن کی شادی نہیں ہو وہ بھی غصہ ہم پہ نکال. کالر آئی ڈی کے لیے اتنے لوگ آئیکن کیوں اپنا رہے ہیں؟ یہ صرف نمبر دکھانے سے کہیں زیادہ ہے. اصلی وہ بھی غصہ ہم پہ نکالنے ہیں. جی بابا جی تسی کر لی اسی رہ گئے. تو آپ میری بات سنیں، آپ بھی دن رات کر کے آپ بھی دن، ہاں بابا جی تسی کر لی اسی رہ گیا. بات یہ ہے کہ زندگی میں تمام وہ لوگ کبھی پیچھے نہیں رہتے جو محنت پسند ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ سکل ہوتا ہے وہ ترقی کرتے ہیں. تو ان کے لیے شادی کرنا کوئی میں نہیں رکھتا، جیسے ہمارے لیے نہیں ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کرم کرے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں ہم گلاب دیں گے اور گلاب لیں گے. جس کے پاس خوشبو ہوگی، گلاب ہوگا، وہ وہی بانٹے گا. جس کے پاس کنکریٹ اور کانٹے ہوگے وہی بانٹے گا. جو فیس بک پہ بیٹھے ہیں،
जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे उनके माँ बाप की तरबियत होगी वैसे कमेंट आएंगे। अच्छा, जिनकी शादी नहीं हो वो भी गुस्सा हम पे निकालने हैं, जी बाबा जी तुसी कर लिए असी रह गए। तो आप मेरी बात सुनिए, आप भी दिन रात करके आप भी दिन, हाँ बाबा जी तुसी कर लिए असी रह गए। बात यह है कि ज़िंदगी में तमाम वो लोग कभी पीछे नहीं रहते जो मेहनत पसंद होते हैं, जिनके पास कुछ स्किल होता है, वो तरक्की करते हैं, तो उनके लिए शादी करना कोई मायने नहीं रखता, जैसे हमारे लिए नहीं है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला करम करे। और मैं इस नए कपल से आखिरी सवाल अपना यही करना चाहूँगा कि अब माशाल्लाह अब देखा जाए तो आप लोग एक नेशनल आइकॉन बन गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपको गवादर से लेकर गिलगित तक ऑलमोस्ट हर बंदा जो सोशल मीडिया को फॉलो कर रहा है उन्होंने आप लोगों को देखा होगा, उन लोगों ने आपके बारे में सुन भी लिया होगा और उसके बारे में ना सिर्फ अपनी राय भी दी होगी बल्कि उसको अंडरस्टैंड भी कर रहा होगा। अब आप इस नए सोशल मीडिया फेम और इतनी आपकी माशाल्लाह एक अच्छी फॉलोइंग होगी है, उसको आपका आगे क्या प्लान है, उस चीज़ को आप किस तरीके से अभी लेकर चलेंगे आगे? इसको जो शौक है अपनी वीडियो बनाने का वो बनाती रहेगी। जो मेरा तो वैसे ही काम है वीडियो बनाने का। खुद भी सोशल मीडिया जो है एविडली यूज करती हैं, तो वो जो बनाई है अपनी शादी की वही चढ़ाई थी जो वायरल हो गई हैं। अगर हम पहले से प्लान करते तो फिर मेरा नाजा हम 2 कैमरे वाले बनाते, उसे कहते जी बनाई एडिटिंग करने को चढ़ाए। हमें तो कोई लेना देना नहीं है, ना हमारे पास ऐसा कोई टाइम है। हमारा जो कारोबार है वही रहेगा जो बाप दादा का है। मैं हकीम हूँ तो हकीम ही रहना मैंने, और इज़्ज़त अल्लाह ताला जो दे रहा है बस इज़्ज़त के साथ वो खाते रहेंगे, ज़िंदगी गुजारेंगे अल्लाह। और सर अगर मैं आपसे अगर इजाज़त लेना चाहूँ तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल भाभी का हम लोगों को आप चेहरा भी दिखा सकते हैं टेलीविजन के ऊपर, अगर इफ शी इज़ कंफर्टेबल। और अगर आप देख सकते हैं इस पे लिखा हुआ है हकीम बाबर की दुल्हन। सर जी ये इसके पीछे सर प्लीज बताइएगा ये खूबसूरत बात के पीछे क्या? सर जी जो बंदा ये लाइनें लिखने वाला था ना, वो कह रहा था मैं लिख देता हूँ बाबर की दुल्हन। मैंने कहा यार बाबर की दुल्हन ना लिखो, बाबर तो पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे हैं, हकीम बाबर एक ही है, इसलिए आप हकीम बाबर लिखेंगे तो फिर है, आप बाबर नहीं हकीम बाबर, तो फिर उसके मेरे कहने पे पूरा हकीम बाबर लिखा। शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अगर आप हमारे आज इंटरव्यू से देखा कि किस तरीके से आप माशरे के अंदर जो बुराइयां हैं उनको रोकने का सबसे खूबसूरत तरीका यही है कि आप निकाह करें। ये ना सिर्फ एक फ़र्ज़ है हमारे पे, ये बल्कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी खूबसूरत सुन्नत है जिनको ना सिर्फ इन लोगों ने ज़िंदा किया बल्कि इसके साथ साथ हमारी जितनी भी आने वाली जो नस्लें हैं और हमारी जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक कितना खूबसूरत पैगाम है कि आप लोग अल्लाह ताला के इस प्यार को, अल्लाह ताला की इस मोहब्बत को हलाल तरीके के साथ ना सिर्फ खुद जो है इंजॉय करें बल्कि बाकी जो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक मोहब्बत का और एक रवादारी का और एक अमन का जो है पैगाम भी फैला सकें।